بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ہم نے کیا طریقہ ڈھونڈا، کیا علم لیا، اور اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو جاننے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی، کتنی کوشش کی، کہاں تک وہ کوشش کامیاب رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسے اپنا خلیفہ بنایا۔ اب خلافت کے حوالے سے ہم نے اپنے آپ کو کتنا پہچانا، عبدیت کے حوالے سے ہم نے اپنے آپ کو کتنا پہچانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حیثیت سے ہم نے اپنے آپ کو کتنا پہچانا، اور اگر ہم نے کچھ پہچانا بھی ہے تو اس پہچان نے ہمیں اپنے رب سے کتنا نزدیک کیا۔ کیا ہم اپنے رب سے مل سکے؟ کیا ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ کیا ہم نے اپنے رب کو جان لیا؟ کتابوں سے علم لے کے، کتابوں سے علم پڑھ کے، استادوں سے علم پڑھ کے ہم نے معلومات تو اکٹھی کر لی۔ ایک ہوتی ہے معلومات، ایک ہوتا ہے تجربہ کرنا، اور تجربہ کر کے اس چیز کو ٹھیک سے سمجھنا۔ فصل بونا ہم سب کو پتہ ہے کہ بیج لینا پڑتا ہے، کھیتوں میں جا کے ہل چلانا پڑتا ہے، پھر فصل کے لیے بیج بونا پڑتا ہے، پھر اس بیج کو پانی دینا پڑتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے اسے کاٹنا پڑتا ہے، پھر اسے کاٹ کے اس کی فصل کی پھر وہ گندم ہے یا چاول ہے جو کچھ بھی ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، پھر اسے لا کے پیسا جاتا ہے، پھر اس کا آٹا گوندا جاتا ہے، پھر اس آٹے کو گوندنے کے بعد پھر اس کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور پھر تب جا کے یہ روٹی کھائی جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں کا ہمیں علم تو ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ فصل بو سکتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین کی ٹھیک سے نگہداشت کرنا اور فصل کی بوائی سے لے کے فصل کے کاٹنے تک کا مرحلہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک طریقے سے جانتے ہیں؟ جب تک ہم پریکٹیکلی ان ساری چیزوں سے نہیں گزریں گے، ہم جب خود فصل میں جا کے، زمین پہ جا کے اس میں ہل نہیں چلائیں گے، ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ ہل چلانا کتنا مشکل ہے۔ راتوں کو جاگ کے اس فصل کی پہرے داری کرنا، اس کو پانی دینا، اسے باقی پرندوں سے اور دوسرے جانوروں سے بچانا، اس کو مکمل نگہداشت کے ساتھ جوان کرنا، اور پھر اس کی کٹائی کرنا، کٹائی بھی اپنے وقت پہ کرنا کہ اب فصل تیار ہو گئی ہے، اس میں اب دانہ آ گیا ہے اور اب دانہ بھی پکنے والا ہے۔ دانہ آنے سے فصل نہیں کاٹی جاتی، اس کے پکنے کے بعد فصل کاٹی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک ہم پریکٹیکل کرتے نہیں ہیں تب تک صرف ہمیں پتہ تو ہوتا ہے لیکن ہم ٹھیک سے جان نہیں سکتے۔ اسی طرح ہمیں پتہ تو ہے انسان کیا ہے، اللہ کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی انسان کو جان نہیں پائے، اپنے آپ کو جان نہیں پائے، اللہ کو جان نہیں پائے۔ تو اللہ کو جاننے کے لیے مختلف طریقہ کار جو ہے وہ فقیروں سے ملتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ جو بات یا جو طریقہ ذکر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں
اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید ہم پہ اتارا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اس قرآن پاک میں جو حروف تہجی استعمال ہوئی ہے وہ حروف تہجی 28 حروف میں مشتمل ہے۔ الف سے لے کے یا تک 28 حروف بنتے ہیں، اگر حمزہ شامل کرتے ہیں تو 29 بنتے ہیں۔ اب یہ 28 اور 29 کا جو حساب ہے یہ ہمیں چاند میں بھی ملتا ہے، چاند کی تاریخیں 28 اور 29 کی ملتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں الف کے ساتھ حمزہ ملا کے 29 دن ہم نے لیے، چاند کی 29 تاریخیں بھی ہمیں ملیں۔ اگر ہم نے حمزہ نہیں ملایا 28 تاریخیں ملیں۔ اسی طرح 28 حروف 28 تاریخیں۔ یہ بات کو تھوڑا سا سمجھیں، انسان جس وقت اس کی تخلیق ہوئی، پھر جس وقت اس نے رب کو سجدہ کیا، پھر جس وقت اسے عالم ارواح میں بھیجا گیا، پھر جس وقت اسے دنیا میں بھیجا گیا، ان تمام چیزوں میں جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے آگے اللہ نے قسم کھا کے بھی کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں۔ اب یہ جو حروف تہجی ہمیں قرآن مجید سے ملتے ہیں یہ 28 ہیں۔ ان 28 میں سے 14 حروف تہجی ایسے ہیں جو کہ مقطعات ہیں، اور 14 ایسے ہیں جو غیر مقطعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقطعات اور غیر مقطعات کا آخر کوئی تو اصول رکھا ہوگا نا، آخر کوئی تو چیز رکھی ہوگی نا۔ اصل میں جو حروف مقطعات ہیں اور غیر مقطعات ہیں یہ تمام ملا کے یہ عالم ارواح کے وہ یوں سمجھیں کہ کلسٹرز ہیں، وہ گلیکسیز ہیں، یا یوں سمجھیں کہ جیسے ہماری دنیا میں ہماری زمین پہ 7 بر اعظم ہیں، یہ وہ برج ہیں، یہ حقیقت میں وہ برج ہیں جن برجوں میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ارواح کو رکھا ہے۔ اب کوئی الف کا قبیلہ ہے، کوئی بے کا قبیلہ ہے، کوئی جیم کا قبیلہ ہے، کوئی رے کا قبیلہ ہے، کوئی سین کا قبیلہ ہے، کوئی لام کا، کوئی میم کا، کوئی یہ کا قبیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ تمام قبیلے بنائے، اور ان قبیلوں کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو کچھ کے اوپر فوقیت دی، کچھ کو کچھ کا ماتحت بنایا، کچھ کو کچھ کا دوست بنایا، اور کچھ کو کچھ کا دشمن بنایا۔ اور اسی سلسلے سے یہ پھر دنیا میں جب آتے ہیں تو وہ پھر کوئی کسی سے دوست بن جاتا ہے، کوئی کسی کے ماتحت بن جاتا ہے، کوئی کسی کے اوپر حاکم بن جاتا ہے، سردار بن جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ سارے سلسلے بنا کے رکھے۔ وہ 28 برج، یہ 28 حروف تہجی، اور ہمارے نام بھی جو ہیں وہ بھی تو ان حروف تہجی سے بنتے ہیں نا۔ اب حروف تہجی کے وہ قبائل جو مقطعات سے وابستہ ہیں، ان قبائل کے جو حروف بنتے ہیں، ان حروف سے جو نام بنتے ہیں اس نام میں، اور جو غیر مقطعات کے نام ہیں ان ناموں میں اپنا کوئی بیسیکلی جوڑ نہیں ہے۔ تو ہم اپنی جب اولاد کا نام رکھنے لگتے ہیں، بیٹے کا یا بیٹی کا، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا جو نام رکھ رہے ہیں وہ ہمارے اپنے نام سے ان کا قبیلہ میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔
ہمارے اپنے نام سے ان کا مزاج میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور جس تاریخ میں یہ پیدا ہو رہا ہے، چاند کی تاریخ میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس تاریخ کے حساب سے وہ حرف کون سا بنتا ہے، اور وہ حرف کون کون سے حرف بننے چاہیے، اور کون سا حرف اب بنتا ہے، اور اس کا مزاج کون سا بنتا ہے، اس کو کیسا بنانا چاہیے۔ اب بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی بنے گا کہ تاریخ کے حساب سے اس کا حرف ایسا نہیں آئے گا جو ہمارے مزاج سے میچ کرتا ہوگا، لیکن جو حرف ہمارے نام کا ہے اس حرف کا مزاج کیا ہے، اور جو غیر مقطعات میں سے اگر کوئی حرف اٹھانا پڑ رہا ہے تو اس کا مزاج کیا ہے، وہ بادی ہے، خاکی ہے، آتشی ہے، کیا ہے۔ اس حساب سے ان ساری چیزوں کو جب تک ہم میچ نہیں کرتے، ہمارے نام اور ہمارے مزاج اور ہمارے خاندان محبت میں پیوست نہیں ہوتے، محبتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ لہذا ہم اپنے نام کو نہیں جانتے، ناموں کے مزاج کو نہیں جانتے، تو ہم اپنے آپ کو کیا جانتے ہوں گے، ہم اپنے رب کو کیا جانتے ہوں گے۔ لہذا یہ بڑا اہم ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اس حروف تہجی کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اس حروف تہجی میں سے ہمارے نام کون کون سے حروف سے بنے ہیں، ان حروف کے مزاج کیا ہیں، اس حساب سے اب میرا مزاج کیا بنتا ہے۔ اگر شادی کرنی ہے تو کس مزاج سے کرنی چاہیے، اس کا حرف کیا ہونا چاہیے، وہ مقطعات کے قبیلوں میں سے ہونی چاہیے یا غیر مقطعات کے قبیلوں سے ہونی چاہیے، وہ حاکمیت والے قبیلوں سے ہونی چاہیے یا ماتحت اور غلاموں کے قبیلوں میں سے ہونی چاہیے، وہ دوستوں کے قبیلوں سے ہونے چاہیے یا دشمنوں کے قبیلے سے ہونے چاہیے۔ ان حروف کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس حساب سے اس نام کا اندازہ نہیں ہے۔ جب اس نام کا اندازہ بھی نہیں ہے، اس حرف کا مزاج نہیں ہے، اس حرف کے ساتھ اس کے نام میں شامل باقی حروف کے مزاج سے ہم آشنا نہیں ہیں، تو وہ جو خاتون جس سے ہم شادی کرنے لگتے ہیں اس سے ہمارا مزاج نہیں بن پاتا اور ہمارا گھر بھی نہیں چل پاتا۔ اسی طرح اگر کوئی مرد لینے لگے ہیں تو وہ جس سے آپ شادی کرنے لگی ہے کوئی خاتون، وہ مرد بھی اگر اس کے حساب سے میچ نہیں کرتا تو وہ گھر مشکل سے چل پڑتا ہے۔ پھر آگے اولادوں میں بھی ہم اس چیز کا احتیاط نہیں کرتے تو اولادیں بھی پھر نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مزاج نہیں ملتا نا، قبیلہ نہیں ملتا۔ عالم ارواح سے جو اللہ نے تقسیم بنائی ہے، جو ترتیب بنائی ہے، ہم نے اس ترتیب کو توڑ دیا۔ جب وہ ترتیب ہم نے توڑ دی تو پھر ہمارا سارا سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا نا۔ لہذا حروف تہجی کو سمجھیے، حروف تہجی کو جانیے۔ حروف تہجی جو نارمل ہمیں الف بے سے لے کے یہ تک ملتی ہے، اسے شمسی کہا جاتا ہے، ابجد شمسی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور دوسری ہمیں ملتی ہے ابجد قمری کے حساب سے، اس کی ترتیب یہ نہیں ہے جو قاعدے میں ہم نے پڑھی ہے، اس کی ترتیب الگ ہے۔ وہ ہے ابجد، حوز، ہتی، کلمن، صافس، قرشت، سوخز، زوزغ، یہ بھی آ گئے 28 پورے، لیکن ان کی ترتیب الگ ہے، اسے ابجد قمری کہا جاتا ہے۔ اور نارملی ناموں کا مزاج ڈھونڈنے کے لیے ابجد قمری کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم جس دھرتی پہ رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو 7 دھرتیاں بنائی ہیں، لیکن جس دھرتی پہ ہم رہتے ہیں اس دھرتی میں ایک چاند ہے، اور ہماری دھرتی کے پھولنے پھلنے کا اور ہماری دھرتی کے کھیت کھلیان کا، ہماری اپنی ذات کی پروان چڑھنے کا سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رات میں رکھا ہے۔
दिन में एनर्जी हासिल करो, रात में वो एनर्जी आपके अंदर से, फसलों के अंदर से, बागात के अंदर से, ज़मीन के अंदर से, वो जो दिन में एनर्जी हासिल की, रात को वो एनर्जी चांद की एनर्जी के साथ मिलके, जब दोनों नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो बल्ब जलता है ना। ये जब दोनों एनर्जियां आपस में मिलती हैं तो फिर इंसान परवान चढ़ता है। सारा दिन बच्चा आपके सामने हो, आज का सुबह से लेके शाम तक का आप वीडियो बनाएं, दूसरे दिन का वीडियो बनाएं, तीसरे दिन का वीडियो बनाएं, कभी भी आपको बच्चा परवान चढ़ता हुआ नहीं मिलेगा। हमेशा बच्चा परवान चढ़ता है रात को सोते में, क्योंकि उसकी बाकी तमाम चीज़ें जो है वो एनर्जी यूज़ नहीं कर रही होती हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जी जो यूज़ हो रही थी उसके बढ़ोतरी और परवान चढ़ने पे। इसी तरह बाकी फसलों के हिसाब से, बागात के हिसाब से, पौधों के हिसाब से, जानवरों के हिसाब से, परिंदों के हिसाब से परवान चढ़ने का जो है वो सारा सिलसिला रात से है, और चाँद का ताल्लुक भी रात से है। इसलिए अबजद को हम जब अबजद की तादाद 8 है, चाँद की तारीखें भी 8 है, तो इसलिए हम अबजद को कमरी हिसाब से जब डिवाइड करते हैं, उसकी जब तरतीब देखते हैं, वो तरतीब यही बनती है अबजद हवस होती वाली। उस तरतीब से हम जब नामों को अपने को देखते हैं, उनको परखते हैं, उनको जांचते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की सहूलत मिलती है, और उससे फिर हम अपने आप को कुछ न कुछ पहचानने की जसारत कर पाते हैं। और जब हम अपने आप को थोड़ा बहुत पहचान लेते हैं, तब हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे अंदर है ही क्या, हमारे अंदर अल्लाह ने खूबियाँ क्या क्या रखी हैं, हमारे अंदर खामियाँ क्या क्या रखी हैं, हमारी ज़ात को अल्लाह ताला ने अपने हिसाब से कैसा बनाया है। अब जब मेरी ज़ात को इस तरह का बनाया है, तो वो फिर मालिक खुद कैसा होगा। जब मैं अपने आप को पहचान पाऊंगा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मन आरफ नफ्सहु आरफ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने आप को पहचानने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम अपने रब को भी पहचान पाएँ। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि वो हमें अपने और अपने हबीब के इश्क की दौलत से माला माल करे। आमीन। जज़ाकल्लाह।